زیادہ دباؤ کس پر ہے، عمران خان صاحب پر یا اپوزیشن پر؟ اس سال اگست کے پہلے 14 دنوں میں یہ معاملات بہت ہی الجھ جائیں گے، پاکستان کے حوالے سے بھی، سیاستدانوں کے حوالے سے بھی۔ ہو سکتا ہے بہت جلد جو ہے وہ الیکشنز ہو جائیں۔ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں جی، اس کی وجہ سے انتخابات جو ہیں وہ بیچ میں آئے پڑے ہیں۔ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں جہانگیر ترین صاحب، فارغ ہیں لیکن وقتی طور پر حالات ان کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ پولیٹیکل سینیریو پہ بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سا سیاستدان ہے جس کے ستارے جو ہیں وہ عروج پر ہیں، اور کون سا سیاستدان ایسا ہے جس کے ستارے بہت سست ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ بہت ہی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز رہیں، جلسے جلوس جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور سننے میں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے بہت جلد جو ہے وہ الیکشنز ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ کنٹروورشل ویڈیوز کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ زیادہ دباؤ کس پر ہے، عمران خان صاحب پر یا اپوزیشن پر؟ پہلا سیگمنٹ ہمارا یہی ہوگا، یعنی کہ پولیٹیکل ہم سیگمنٹ کریں گے اور ستارے کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہم بات کریں گے سٹارز کے حوالے سے، اور جو ہفتے کا آغاز ہوگا وہ 9 مئی سے 15 مئی تک ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے پروفیسر صاحب، گزشتہ عید مبارک آپ کو، اور مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیمپین چلائی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے اس کا ان کی ذات کو نقصان ہوگا؟ ہاں جی، اس کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ذات پر اس کا نقصان ہوگا؟ ہاں جی، یہ ستارے جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں جو شروع ہو گئے ہیں، اور ان ستاروں کا یہ جو ستاروں نے اپنی چال چلنی شروع کر دی ہے، یہ اگست کے جو پہلے 14 دن ہیں، اس سال اگست کے پہلے 14 دنوں میں یہ معاملات بہت ہی الجھ جائیں گے، پاکستان کے حوالے سے بھی، سیاستدانوں کے حوالے سے بھی، اور جو آپ نے سوال کیا ہے ابھی کہ عمران صاحب کے بارے میں، تو یہ معاملات جو ہے آگے بگڑتے چلے جائیں گے اور بہت خطرہ ہے۔ اور 23 مئی تک عمران صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب ان حالات کو سنبھال لیں گے؟ عمران خان صاحب، یہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ عمران صاحب حالات کو سمیٹیں گے، سنبھالیں گے، اور ان پر عبور حاصل کرنے کی وہ پوری کوشش کریں گے، اور ہمارے لیے حالات ان کے حق میں ہو گئے ہیں، اور یہ جو دوسرے سیاستدان ہیں جو حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے نفسیاتی طور پر حالات ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو یوں ہے، اگر عمران خان نے اپنا کمپین چلایا تو لوگ جو ہیں عمران صاحب کی بات سنیں گے، اور لیکن جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے، ٹینشن رہے گی اور بڑھتی جائے گی، اور اگست کے جو پہلے 14 دن ہیں اگست، اس میں بہت زیادہ ٹینشن ہے، کوئی واقعات ہیں ٹینس، ٹھیک، الجھی ہوئی حالات ہیں، پیچیدگیاں ہیں، ٹھیک، تو یوں صورتحال نظر آتی ہے، لیکن عمران صاحب مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسری بات جو ابھی شاید آپ نے سوال پوچھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹینشن آ رہی ہے، جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، جی، اس کی وجہ سے انتخابات جو ہیں وہ بیچ میں آئے پڑے ہیں۔ اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ انتخابات کی بات بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے ابھی فرمایا کہ 23 مئی تک عمران خان صاحب کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو آپ کیا زندگی کو خطرہ ہے، زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو کس طرح کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ان کی جان جا سکتی ہے، ان پہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے، کس نوعیت کا ہے یہ خطرہ، اگر آپ بتا ہاں سکیں؟ خطرہ یہی ہے نا جی، جان کو خطرہ میں نے کہہ دیا ہے نا کہ وہ اپنے آپ احتیاط کریں، اور ہر صورتحال کو سمجھ بوجھ کر اپنے معاملات کو چلائیں، اپنے کمپین چلائیں۔ خطرہ واضح نظر آتا ہے، اور 23 مئی تک نظر آتا ہے، 23 مئی تک۔ بٹ وہ تو دن بدن اگریسو ہو رہے ہیں اپنی کیمپین کو لے کے، جس طرح کہ وہ انٹرویوز دے رہے میں ہیں۔ یہی کہہ رہا ہوں نا کہ خطرہ اس لیے ہے نا کہ وہ اپنی کمپین چلا رہے ہیں، اور پلانٹ جو ہیں وہ ان کے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ اچھا، سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ویڈیوز بھی سامنے آ سکتی ہیں، کچھ بڑی کنٹروورشل ویڈیوز عمران خان صاحب کے حوالے سے، جو ان کی شخصیت کو ڈیمیج کر سکتی ہیں، تو اس طرح کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ یہی کشمکش بڑھے گی نا، اس کشمکش کے بڑھنے سے کشیدگی جو ہے ہمارے ملک میں اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ چلتے چلتے جولائی کے آخری ہفتے میں اور اگست کے پہلے 14 دنوں میں بہت زیادہ کشیدگی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پھر آپ اللہ کرے پاکستان کو نقصان نہ پہنچے۔ اچھا، پھر آپ نے بات کی ہے الیکشنز کی بھی،
کہ الیکشنز بھی نظر بیچ آتے میں ہیں. یہ جو ان حالات میں الیکشنز کیسے ہاں نظر آتے جی ہیں؟ انہی حالات میں کوئی ایسا تاریخ ہے یا ایسی کوئی آواز بلند ہوگی یا ایسے لوگوں کا رد عمل ہوگا کہ شاید اس رد عمل کے مد نظر یا رد عمل کو سمجھتے ہوئے جو اوپر بیٹھے ہیں لوگ وابستگان اقتدار جی وہ ممکن ہے یہ فیصلہ کریں کہ انتخاب ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو آپ نے بات کر دی عمران خان صاحب کی. جی جی کچھ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی تھیں سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے ان کی ازدواجی زندگی جو ہے عمران خان صاحب کی ٹھیک چل رہی ہے؟ ازدواجی زندگی عمران صاحب صحیح نہیں ہے لیکن جہاں تک آپ نے خاتون کا ذکر کیا ہے جی وہ ان کی تاریخ پیدائش میرے پاس نہیں ہے. جی 16 اگست 1974 پھر ان کی جو حالات ہیں ان کے بہت زیادہ خلاف ہیں ان کے بشرا بی بی کے، اور 23 مارچ 2023 تک ان کے حالات خلاف ہیں. 23 مارچ 2023 اور کوئی مطلب ہے کہ حالات میں رکاوٹ آ رہی ہے، دباؤ آ رہا ہے، ضرور زیادہ مشکلات آ رہی ہیں. تو یہ اگر یہی تاریخ پیدائش ہے تو ان کی زندگی ایسی نظر آتی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب جہانگیر ترین صاحب بھی بڑا کھل کر سامنے آ رہے ہیں، علیم خان صاحب بھی بڑا کھل کر سامنے آ چکے ہیں، پھر عمران خان صاحب اپنے انٹرویوز میں ان دونوں کا بہت سخت طریقے سے وہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. تو یہ کوئی خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بہت زیادہ، کیونکہ جہانگیر ترین کا 4 جولائی 1953 ہے ڈیٹ آف برتھ. کیا 4 جولائی 1953. تو اگر 7 جولائی ہے تو 4 جولائی ہے. ہاں جی اگر یہ تاریخ پیدائش ہے تو پھر جو ترین صاحب ہیں حالات اس تاریخ پیدائش کے مطابق ان کے لیے زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں. اچھا. عمران صاحب اپنی مشکلات میں پہلے ہی گھرے ہوئے ہیں، جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے اب وہ مقابلہ کرتے جا رہے ہیں. لیکن یہ تاریخ پیدائش ہے تو یہ تو جولائی کے آخری ہفتے میں ان کے لیے بڑا کوئی کرائسس آ رہا ہے. جولائی کے آخری ہفتے میں تو خیال کرنا چاہیے کہ کوئی مٹھی ان کھانی کا نہ پڑے ریلیشن جو ہے بہت ہی قیمتی ریلیشن کوئی ختم ہوتا نظر آتا ہے. ان کا. ہاں جی ٹھیک ہے. جولائی کے آخری ہفتے اور میں. اس سے پہلے بھی جو 2-3 سال گزرے ہیں جی پچھلے 2-3 سال اور یہ جو ہے اس میں بھی ان کے جو بہت ہی قریبی عزیز رشتے ہیں ان پر دباؤ پڑا ہے. ممکن ہے کوئی ٹوٹ گیا ہو لیکن یہ جو جولائی کا آخری ہفتہ ہے اس میں بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ کسی قریبی عزیز ترین کسی نہایت ہی قریبی رشتے پر دباؤ پڑے گا اور وہ دباؤ جو ہے وہ شاید وہ رشتہ یہ دباؤ قبول نہ کر سکے، ٹوٹ جائے. ٹھیک ہو گیا. پولیٹیکلی کتنے ایکٹیو لگتے ہیں آپ کو؟ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں جہانگیر ترین صاحب؟ سیاست کیسی جا رہی ہے؟ نہیں ناٹ سیٹ. فارغ ہیں؟ نہیں فارغ تو لفظ اس سے یہ ہے نا کہ بالکل ہی وہ ہے، یہ تو فارغ تو نہیں ہے لیکن وقتی طور پر حالات ان کے خلاف ہیں. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو حمزہ شہباز صاحب بنے ہیں، کون؟ حمزہ شہباز، ہاں جی وزیر اعلیٰ پنجاب جو بنے ہیں، جی. آپ کو لگتا ہے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر لیں گے؟ تیار ہیں؟ ایک واضح بات نظر آتی ہے کہ جو ان کا جو برج ہے اور اس میں جو پلانٹ ہیں اس سے واضح بات نظر آ رہی ہے کہ جو ان پر ذمہ داری پڑی ہے وہ ذمہ داری کے قابل نہیں ہے. وہ جو آگے وقت گزرے گا پتہ چلے گا کہ یہ جو پیچیدہ مشکل قسم کی ذمہ داری سے واسطہ پڑا ہوا ہے اس کے لیے جس قسم کی تیاری چاہیے وہ ان میں نہیں ہے. اس کا احساس ہوگا. تو وہ پھر یعنی کہ وزارت اعلیٰ ان سے جا سکتی ہے؟ وہ جو بھی ہے جو معاملات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے پاس ذمہ داری آئی ہے اس کے نبھانے کے لیے ان کو بہت زیادہ ٹرین ہونا چاہیے. اس کے لیے وہ تیاری اپنے طور پر کر رہے ہیں. ٹھیک. کسی کو لیڈر بنایا ہوا ہے، کسی کو رہنما بنایا ہوا ہے، وہ سیکھ رہے ہیں. میں پلانٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اگر تو وہ جلدی سیکھ گئے اور اس طرح عمل کر سکے لیکن ٹینشن ہے. اچھا. بہت زیادہ ٹینشن ہے. جی. تو ان کے گھر والے جو ہیں آپ کو لگتا ہے ان کی سپورٹ کریں گے؟ یعنی کہ ان کی جو کزن ہے مریم نواز صاحبہ وہ کریں گی ان کو؟ جی وہ بعد میں چل کر بعد میں ایک مسئلہ بنے گا فیملی کا. اچھا. لیکن فی الحال نہیں. لیکن بنے گا فی الحال جو ہے چل رہا ہے لیکن بعد میں یہ مسئلہ آئے گا جس کا آپ اشارہ کر رہی ہیں یا جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں یہ آگے چل کر فیملی میں یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کتنے متحرک ہیں پالیٹکس میں؟ کتنے متحرک ہیں، کتنے ایکٹیو ہوئے ہیں اس وقت
नवाज हाँ जी, शरीफ साहब। वो जहाँ तक प्लानर का तल्लुक है वो उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह उनको होना चाहिए। ठीक। और प्लानर के मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो उनको माली तौर पर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं अपने माली मामलात को कैसे ठीक करूँ या माली मामलात में बेहतरी कैसे लाऊँ। ये बात ये आई हुई है। अभी भी माली बाकी मामला ये है कि मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा। और वो अपने तौर पर सफ़र के इंतज़ामात के लिए कुछ कर रहे हैं या सफ़र आ रहा है, सफ़र के भी बीच में मामलात आए पड़े हैं और वो सफ़र के हवाले से जो इंतज़ामात होते हैं वो उनके लिए एक मसला बना हुआ है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया, अभी कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। मुझे ये बताएं, एक और खबर बड़ी चल रही थी, बल्कि इमरान खान ने इसका जिक्र भी किया था कि हो सकता है उनको और उनके करीबी साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो गिरफ्तारी हो सकती है? कानूनी लिहाज से उनका 23 मार्च 2023 तक इमरान साहब का कानूनी तौर पर अच्छा सितारा नहीं है। 23 मार्च तक अगले साल जी। तो ये एज ए एस्ट्रोलॉजी की अगर ऐनक से देखा जाए तो ये मामला इस बात का इम्कान है, मुकदमा चल सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है, इस किस्म की उलझने आई पड़ी हैं। वो सितारा जो है 23 मार्च तक रहेगा और इस सितारे का सबसे बुरा असर जो है 1 अगस्त से 14 अगस्त तक होगा इमरान साहब की ज़िंदगी में। उस पर ज़्यादा एहतियात करें। ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज जो है वो भी बाहर आ गई हैं, कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। कामयाबी होगी या नाकामी? वो उनकी ये जो महीना है इसमें तो मुझे टेंशन नज़र आती है। घरेलू सियासी वालदैन के हवाले से। अच्छा। वो वालदैन के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, शायद वालद के बारे में सोचती होंगी, अभी तक नहीं आ सके, यूँ वो जो भी मामलात बने पड़े। तो एक तो ये फ़िक्र है कि वो वालद की वजह से वालदैन की वजह से टेंशन है। दूसरा ये है कि वो पॉलिटिकली भी एक उनकी ज़िंदगी में टेंशन आई पड़ी है, वो किसी पर ज़हर करें या ना करें, और भी टेंस है वो सियासी तौर पर। लेकिन सियासत की खातर कई दफ़ा नागवार बातें कबूल करनी पड़ती हैं। तो वो इस तरह एक सिलसिला चला हुआ है, उनका सितारा जो है वाज़ह उनके ख़िलाफ़ है। अच्छा। वो सितारा अचानक गैर मुतवक्को तौर पर कोई ना कोई मसला उनके लिए बना देता है और इस महीने में ये मसला उनके लिए बन सकता था। अब क्या बना है, एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि वो टेंशन आ चुकी है उनको। ठीक हो गया। अच्छा, आपको लगता है, जैसे कि आपकी बातों से भी यही लग रहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो शायद उतने बड़े बड़े जलसे जुलूस ना कर सकें जितने इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो फिर तो ये ऑपोजिशन की नाकामी हुई एक तरह की। वो जहाँ तक जलसे जुलूस का सियासी तौर पर आपने जिक्र किया, इससे ये नज़र आता है कि वो अपनी तरफ से ये सब कुछ करेंगे, लेकिन इतनी कामयाबी नज़र नहीं आती जितनी कि वो खुद सोच रही होंगे या नून लीग वाले समझते होंगे। इतनी कामयाबी नज़र नहीं आ रही। जी। आने वाले दिनों में जैसे कि बातें हो रही हैं इलेक्शंस के हवाले से कि शायद इलेक्शंस हो जाएं, कोई नवंबर की बात कर रहा है, कोई कह रहा है उससे भी पहले हो जाएंगे। आप मुझे बताएं कि आने वाले दिनों में आपको लगता है कि जितने भी मुखालिफिन हैं, मौलाना फजल रहमान हो गए, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, दोबारा एक इतिहाद बनाती हुई आपको नजर आती हैं? इतिहाद बनेगा इनका? जहाँ तक फजल रहमान साहब का ताल्लुक है, उनको तो पिछले 1-2 हफ्तों में एहसास हो गया है कि मुझे धोखा दिया गया। अच्छा। वाज़ह कि मुझे वो तो बड़े परेशान होंगे मेरे साथ ये सब कुछ जो कुछ हुआ मुझे ठीक नहीं गुजरी, धोखा हुआ है और मैं इन लोगों के चक्कर में। दूसरा आपने क्या सवाल किया? तो आपको इसका मतलब ये है कि फिर ये इकट्ठे नहीं हो सकते, ना पीपल्स पार्टी ना मौलाना? ये उस वक्त तक इकट्ठे थे जब तक ये अपोजिशन में थे। अच्छा। हुकूमत में भी इकट्ठा रहना बड़ा मुश्किल होता है। ये रंग निकलेगा, यूं आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह इनमें सियासी तौर पर ये वाज़ह बात नज़र आती है कि ये इस तरह सूरत हाल नहीं रहेगी। अच्छा। ये तो प्लैनेट के अलावा भी बात सोची जा सकती है। लेकिन हम तो प्लैनेट्स की बात करेंगे। हुकूमत में जब भी कोई आता है, इकट्ठे होकर आते हैं, उनमें इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने तो प्लैनेट्स की बात करनी है ना। इमरान साहब के जो उनके साथ लोग इकट्ठे थे, कितनी उन्होंने मुखालफत की है। तो ये तो अब आइए प्लैनेट क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो प्लैनेट यही कह रहे हैं कि आगे चलकर नून लीग के लिए टेंशन आ रही है। हाँ जी। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि जो बेचारे हमारे वजीर आजम हैं वो तो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से डिलीवर करें,
ان کے بڑے میمز بھی بن رہے ہیں. کوشش کریں اور ان کو ظاہر ہے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے, کوشش کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, بالکل کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ پلانٹ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں جی, کیا پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آگے سے کوئی مسئلہ التوا میں پڑے گا, کوئی رکاوٹ آئے گی, کوئی ٹینشن آئے گی, اس طرح حالات کہ ان کی گرفت, پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں ان کی گرفت اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. سیاسی طور پر حالات پر گرفت نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے. ویسے ان کے ستارے جو ہیں ان کے اعصاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں وہ. شہباز شریف وزیر اعظم ہمارے ہیں ان کے مضبوط اعصاب. جو ان کے تاریخ پیدائش مجھے پہنچی ہے اس کے مطابق بس ایسے ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے اعصاب بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. اچھا, ان لوگوں میں سے نہیں ہے, پھر تو بڑی ڈپریشن, ٹینشن میں, انگزائٹی میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو عقربی لوگ ہوتے ہیں ان کے اعصاب جو ہوتے ہیں بہت مضبوط ہوتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں حالات کا. وہ میرے خیال میں یا مثلا ایک دو اور برج ہیں جو سخت ہیں اور ان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں. لیکن جو ان کا تاریخ پیدائش پتہ چلی ہے جی سپتمبر, اس میں یہ ہے کہ حالات کے ساتھ ساتھ سمجھوتا کرنا, تعاون کے ذریعے, سمجھوتے کے ذریعے معاملات کو حل کرنا, بجائے اسے کہ جارحانہ رویہ اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ ہے ان کی ادا اپنے ہمارے نئے وزیر اعظم صاحب کی کہ وہ سمجھوتے کی طرف آئیں گے, خوش فہمی کی طرف آئیں گے, اپنے اچھی گفتگو کی طرف. اب تو پرانے ہو گئے ہمارے وزیر اعظم. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی ایک بات کی ہے, آپ نے کہا مولانا صاحب کو پچھلے 2 ہفتے سے یہ لگ رہا ہے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے. واضح لگ رہا ہے. ہاں, تو وہ تو پھر ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے خلاف, پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے؟ کچھ نہ کچھ بہتری بھی ہونے والی ہے اگلے ہفتے میں, اگلے 2 ہفتوں میں مولانا صاحب کی حوالے سے اگر بات کی جائے. لیکن یہ مولانا صاحب کا احساس ہو گیا پچھلے ہفتے سے کہ مجھے دھوکہ دیا گیا. پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں ایز اے اسٹرالوجر آئی میں بی رائٹ, آئی میں بی رانگ. اچھا, اصل علم تو اللہ کے پاس ہے. بے شک صحیح کہہ رہے ہیں. تو جو ان کو ریڈ کرتے ہیں ہم لوگ اس کے مطابق یہی نظر آ رہا ہے کہ ہی از فیلنگ آئی ہیو بین ڈیسیوڈ. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں جس کے لیے ہم سب پریشان ہیں, یہ جو مہنگائی ہے, یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, مہنگائی ہو رہی ہے, اس کا کوئی آپ کو حل نظر آتا ہے؟ نو, اس کا کوئی حل نہیں ہے, یہ ایسے ہی رہے گا, کبھی اتار کبھی چڑھاؤ. لیکن جو ہم چاہتے ہیں کہ حالات ایک خاص سطح پر آ جائیں وہ نظر نہیں آتے. کیوں کہ ہمارے ملک کے خلاف زول بیٹھے ہوئے. اچھا, تو زول کی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک عجیب سے پورے ملک پر سایہ پڑا ہوا ہے. ایسا ہی ہے, ایک عجیب سی بے اطمینانی, ایک عجیب سا بحران, ایک عجیب سی ٹینشن جو ہم کو اپنے جناب لپیٹ میں لی ہوئی ہے سب کو. بالکل ٹھیک, وہ زول کی وجہ سے ہے. جو ہی ایک مسئلہ حل ہوتا ہے اتنے میں ایک اور آ جاتا ہے. ٹھیک, جی صحیح ہو گیا. اب میرا آخری سوال ہے, اس کے بعد ہم سٹارز کی طرف جائیں گے. مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب ابھی سعودی عرب کے دورے سے آئے ہیں, سننے میں آ رہا ہے کہ چائنا کا دورہ بھی کریں گے, چائنا کا دورہ بھی کر سکتے ہیں. کامیابی نظر آتی ہے آپ کو؟ ہاں جی, اس میں کامیابی ہے. تو پھر امریکہ کے ساتھ کون سی کامیابی تھی؟ جی ہاں, وہ ٹینشن جو ہے وہ جس ہمارے ملک میں جو معاملات بن چکے ہیں, جس سٹیج تک ہم آ چکے ہیں, حالات چلتے چلتے جہاں ہم لے آئے ہیں, یہ تو پھر اب رہے گا ایسے ہی, ایسے چلے گا. نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ہم ادھر کے رہیں گے, بس اللہ خیر کرے ہم پہ اور ہماری قوم پہ. اب ہم آغاز کریں گے ہمارے سیگمنٹ کارڈز کے حوالے سے کہ آنے والا ہفتہ آپ سب کے لیے کیسا ہوگا. اور ہفتے کا آغاز ہوتا ہے 9 مئی سے 15 مئی تک, اور سب سے پہلا ستارہ میرا ہے جو کہ ہے ایریز. ایریز کے لیے آنے والا ہفتہ کیسا ہے؟ بڑی مسکراہٹ آئی ہے آپ کے فیس پہ, اچھی خبریں ہیں میرے خیال میں. جی میں آپ کو افراد کے بارے میں بتاتا ہوں اگلے ہفتے کے حوالے سے کہ کیسے حالات آ رہے ہیں. تو جتنے نوجوان حملی افراد ہیں وہ پورا ہفتہ مجھے لگتا ہے رومانی معاملات میں الجھے پڑے ہیں, دلچسپی لے رہے ہیں, اپنے خیالات کا رومانوی طور پر اظہار کر رہے ہیں. اچھا, لیکن میں یہ واضح بات حملی افراد کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اپنا خطرہ بھول رہے ہیں. تو حملی افراد کو پہلے جو ماضی کی زندگی ہے اس پر غور کریں, اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ میں کیا کر چکا ہوں یا کیا کر چکی ہوں, وہ کیا معاملات ہیں جن سے میں نے سبق سیکھا ہے, ان کو ذہن میں رکھ کر یہ فیصلہ کریں. کیونکہ کوئی نیا شخص آیا ہوا ہے, ٹھیک, یہ حملی افراد دلچسپی لے رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.